بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ ماہ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ مہینہ آنے والا ہے، اور اگر اہل ایمان کی حالت دیکھیں تو وہ ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی محبت میں گزارتے ہیں، ان کا ہر لمحہ آقا علیہ السلام کے عشق سے سرشار نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر گوشہ حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق نظر آتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جب ہم بالخصوص آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو ولادت باسعادت کے واقعات، احوال احادیث مبارکہ میں نقل کیے گئے، حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، کتب احادیث میں ان کو نقل کیا گیا، سیرت کی کتابوں میں ان احوال کو بیان کیا گیا، یہ بیانات جاری و ساری رہتے ہیں۔ ایک ہے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت، کہ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور ایک ہے اس تشریف آوری کا مقصد کہ حضور علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا، کیوں مبعوث ہوئے۔ ہمیں میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کی آمد سے قبل میں نے یہ سلسلہ دروس کا میں آغاز کر رہا ہوں کہ جس میں ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام کو جو اعلیٰ اخلاق عطا کیے گئے ان کو بیان کیا جائے گا، اور حضور کے اعلیٰ اخلاق کریمانہ، حضور کے خلق عظیم کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اخلاق کریمانہ کو سن کر اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ وہ جو اخلاق حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے جو اپنی پاکیزہ زندگی گزاری، وہی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سیرت مطہرہ پر جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ حضور علیہ السلام خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم ورس 4 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اب
خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہے، کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، رب العالمین، مالک کائنات، رب العالمین، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اور تعریف کیا کر رہا ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق کی کہ حبیب آپ خلق عظیم کے اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ سو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، اخلاق ہیں، آداب ہیں، عادات و اطوار ہیں، یہ سب اعلیٰ اور عظیم تر ہیں، کیونکہ تعریف کرنے والا رب ہے، تعریف رب نے کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں کسی جہت میں بھی کوئی نقص یا کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کو خود اللہ رب العزت کس مرتبے پہ فائز کر رہا ہے؟ اعلیٰ مرتبے پہ خود رب فائز کر رہا ہے۔ تو جب رب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کو اعلیٰ مرتبے پہ فائز کرے تو کیا اس میں کوئی کمی اور نقص رہ جائے گی؟ وہ تو اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز کیے گئے۔ سو حضور علیہ السلام کے جتنے اخلاق ہیں، جملہ اخلاق، عادات، اطوار، یہ کمال کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ہو کر خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو کیا بیان فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں خبر دیں کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ سوال کیا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کا خلق، حضور کے اخلاق کریمانہ وہ قرآن ہے۔ کانا خلقہ القرآن۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اصل میں یہاں بتانا کیا چاہتی تھی، یہ ایک بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے۔ وہ ہمیں یہ خبر دینا چاہتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کی کوئی حد نہیں، یعنی جتنی وسعتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کو اخلاق میں عطا کر دی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ کانا خلق القرآن۔ میں اس کا معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ غور آپ ذرا توجہ دیجیے گا۔ جیسے قرآن، اب آپ سمجھیے گا، جیسے قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اس کے معنی اور معارف، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کیا اس کے معنی کی کوئی حد ہے؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، 1400 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ایک آیت ہے، اس آیت کے معنی کی کئی تفاسیر ہو رہی ہیں۔ 1400 سال سے مفسرین تفسیر کر رہے ہیں۔ جب کوئی پڑھتا ہے کہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ نکات آ رہے ہیں، ایک نیا نقطہ نظر آتا ہے، یعنی ان آیات کی تفسیر میں کوئی حد نظر نہیں آتی۔
اب آپ سمجھیے گا اس چیز کو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے معنی میں اس کے معارف کی کوئی حد نہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق اور اوصاف کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، کان خلق القرآن، کہ تم نبی کے خلق کے حوالے سے پوچھ رہے ہو کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، تو ان کا خلق تو قرآن تھا، ان کا خلق قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو اخلاق حسنہ سے متصف کیا گیا، اور حضور کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان اخلاق کو جو ہے وہ مکمل فرمائیں۔ یہ جو میں نے سلسلہ دروس کا آغاز کیا ہے، میں اس میں ایک سوال کا جواب آج نہیں، کیونکہ آج میں صرف حضور کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ حضور کی سیرت کا یہ پہلو تو آپ اپنائیں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس پہ عمل کریں، تو اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے جی وہ نبی ہیں، ہم کہاں، یا کسی بڑے بزرگ کی سیرت کے حوالے سے ہم کہیں کہ ان کی سیرت پہ عمل کر لو، وہ بڑے لوگ تھے جی، ہم کہاں، یہ اکثر کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ کہنا نیری جہالت ہے۔ حضور کیوں مبعوث ہوئے؟ کہ حضور علیہ السلام نے امت کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم اخلاق کو اپناؤ گے؟ یہ احادیث موجود ہیں، میں اس موضوع پہ آؤں گا، اس میں ساری روایات نقل کروں گا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے خود اخلاق حسنہ کو اپنانے کی تعلیم دی۔ تو حضور علیہ السلام کے اخلاق کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور کو عظیم تر اخلاق عطا کیے گئے، اخلاق کے حسنہ کے اعلیٰ مرتبے پہ اللہ رب العزت نے فائز فرمایا۔ اب حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ ایک روایت کے یہ الفاظ آتے ہیں، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ جو عمدہ اخلاق ہیں میں ان کو مکمل کر دوں، جو اعلیٰ اقدار ہیں میری بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ میں ان کو مکمل کروں۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ، وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ادبانی و احسن آدابی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ ادب سے آراستہ کیا، یعنی مجھے جو آداب ہیں، اخلاق ہیں، سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میرے آداب اور اخلاق کو نہایت حسین کیا، کس نے؟ اللہ نے، خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ثم امرنی بمکارم الاخلاق، پھر اللہ رب العزت نے مجھے اخلاق کے حسنہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ رب نے حضور کو حکم دیا اور ارشاد کیا فرمایا؟ خذ العفو، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر فرمایا کریں، کوئی غلطی کر دے معاف کر دیا کریں۔ کیا آج امت میں یہ چیز ہے؟
کہ اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ حضور کی سیرت تو یہی کہتی ہے، حضور کے اخلاق یہی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رب ہو کر حضور کو ارشاد فرمایا، حضور کی وساطت یہ امت کے لیے ہے۔ دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ حبیب مقرر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھلائی کا حکم دیتے رہیں، نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ آج فی زمانہ آج آپ دیکھ لیں کہ برائی سے روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ نیکی کا حکم دینا سب سے پہلے اپنا گھر آئے گا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں اولاد، کیا وہاں ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ اور اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ اللہ، کتنا مشکل دور ہے یہ۔ کتنے پرفتن دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ وہ جو علامات قیامت ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو قرب قیامت ہیں ان کی علامات دن بدن ظاہر ہو رہی ہیں۔ پہلے زمانہ ہوا کرتا تھا ماں باپ کے سامنے اولاد بولتی نہیں تھی، جو کہہ دیا وہ سن لیا۔ آج اولاد کے سامنے آپ ایک بات کریں وہ 10 آپ کو جواب دے گی۔ تو نیکی کا حکم، بلائی کا حکم دینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دیتے رہیں۔ ہماری ساری کی ساری توجہ باہر ہوتی ہے، باہر کی برائیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلے برائی آتی ہے وہ آپ اپنے گرد دیکھیں، ارد گرد دیکھیں۔ پہلے بلائی کا حکم جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ذات۔ ذات کے بعد پھر جو آپ کے ساتھ قرب میں جڑا ہوا ہے وہ آئے گا۔ آپ کی اولاد آ رہی ہے، آپ کا خاندان آ رہا ہے، پھر اس کے بعد باہر نکلیں۔ تو جب آپ اس طریق پہ نیکی کا حکم دیں گے تو آپ کی بات کو سنا جائے گا، لوگ پھر آپ کی بات پہ عمل پیرا ہوں گے۔ بچوں کے حوالے سے چونکہ میں نے بات کی ہے تو بچے جواب دیتے ہیں یا انہیں نیکی کا حکم دیں، اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل، روزانہ 5 گانا نماز۔ بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں آپ ٹھیک ہے، آپ بیزی ہیں، وہاں پہ آپ اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر میں ہیں، مسجد آپ کے قریب ہو، آپ نے کبھی آ کے نماز پڑھی ہے کہ آج میں گھر ہوں، بچوں کو ساتھ لے کے جا کے مسجد میں نے نماز ادا کرنی ہے؟ جب آپ نے وہ جو بچے چھوٹے تھے آہستہ آہستہ جو جوانی کی طرف آئے، آپ نے یہ عمل نہیں کیا، بڑے ہوئے آپ بزرگ ہو گئے، آپ نے نماز شروع کر دی، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اب آپ بچے کو کہیں کہ نماز پڑھیں، تو جو آپ نے اس کے ذہن کی تختی پہ لکھ دیا وہ کیا لکھ دیا تھا آپ نے؟ اللہ، وہ تو آپ کا قصور اپنا ہے۔ بچپن سے جو سمجھانے کی عمر ہوتی ہے وہ عمر گزار کے جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، پھر ہم روب یا دبدبے کے ساتھ اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ بچے باغی ہو جائیں گے۔ وہ جو لاڑ پیار جو ہے وہ جو شروع میں ہوتا ہے، جس میں اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ یہ بھی موضوع میں لوں گا، یہ اپنا ایک الگ موضوع آ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دور میں نیکی کا حکم دینا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت نے حضور کو حکم دیا، یہ دوسرا حکم تھا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھلائی کا حکم دیتے رہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ کنارہ کش کر لیں۔ جاہل کے ساتھ آپ نے کیا جو ہے وہ متکا لگانا، کیا آپ اسے سمجھائیں گے؟ اس نے تو آپ کی سننی نہیں ہے، ان سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ اسے آپ 100 دلیلیں دیتے رہیں وہ رد کرتا رہے گا۔ تو حکم کیا آیا؟ ان سے آپ کنارہ کشی کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق کس نے سکھائے؟ اللہ رب العزت نے سکھائے، اور ان اخلاق کو اپنانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ اسی لیے حضرت امام محمد بن علی باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، ادب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحسن الآداب، کہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورت آداب سکھائے۔ وہ آداب سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ چیز آپ اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، اللہ سے دعا کیا کریں اچھے اخلاق کی، کہ اللہ اگر تو نے شکل و صورت خوبصورت دی ہے تو جس طرح تو نے مجھے خوبصورت پیدا فرمایا اسی طرح میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا۔ یہ حضور دعا کیا کرتے تھے۔ اب کیا یہ دعا آج ہم کرتے ہیں؟ حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی یہ دعا کیا کریں، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم احسنت خلقی، اے اللہ رب العزت تو نے مجھے خوبصورت تخلیق فرمایا، میری شکل و صورت کو خوبصورت فرمایا، فَأَحْسِنْ خُلُقِي، اے اللہ رب العزت اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ بس یہ 2 دعاؤں کو ذکر کر کے اختتام کروں گا۔ ایک اور دعا میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اور میرے اعمال میں خوبصورتی باری تعالیٰ پیدا فرما اور میرے اخلاق کو اچھا فرما۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، کہ اللہ تعالی میں بدبختی سے، نفاق یعنی منافقت سے اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر برے اخلاق ہوں تو بدلنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نبی ہو کے، نبی الرحمہ ہو کے، تاجدار ختم نبوت، وہ اپنی زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ کی ساری زندگی ہی اخلاق کریمانہ پہ مشتمل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پہ عمل کریں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو سنواریں۔ سب سے پہلے آغاز آپ اپنی ذات سے کریں، اپنی زندگی کو سنواریں۔ جب آپ اپنی زندگی کو سنواریں گے، جو آپ کا قرب رکھنے والے آپ کی اولاد، وہ آپ سے متاثر ہوگی، پھر آپ کا قبیلہ، پھر آپ کے جو
ارد گرد لوگ، معاشرہ، سوسائٹیاں ایسے بنتی ہیں، خوبصورتی ایسے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔